لیکن آج ان کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معزز صاحبان جو ہیں یہ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اور پارٹی کی قیادت قائد میاں نواز شریف اور صدر پی ایم ایل این میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں NA 110 سے مولانا آصف معاویہ صاحب، ذرا میں دوستوں سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ مارک ہو جائے۔ NA 110 سے آصف معاویہ صاحب، بابر سیال صاحب آئیں جی، بابر سیال صاحب۔ PP 125 سے محترمہ نیلم سیال صاحبہ، PP 126 سے مار اسلم بروانہ صاحب، PP 127 سے شیخ محمد یونس صاحب جی، PP 128 سے خالد محمود سرگانہ صاحب، PP 129 سے خالد غنی صاحب، PP 130 سے امیر عباس سیال صاحب، یہ ہمارے بھائی مرحوم نجف سیال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ PP 131 سے فیصل حیات جبوانہ صاحب، جی اسی طرح سے شیخ یعقوب صاحب بھی ہمارے پہلے MP رہے ہیں، اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کی اہلیہ محترمہ مسز شیخ یعقوب جو ہے وہ MP الیکٹ ہوئی تھی، تو یہ دونوں میاں بیوی بھی آج یہاں پہ جو ہے یہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رئیس محمد ابراہیم، یہ PP 267 ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، وہاں سے یہ پہلے بھی 2 مرتبہ MP رہے ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ جو وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے سردار ریاض خان مزاری صاحب NA 189 سے اور راجن پور، اور دوست محمد خان مزاری صاحب PP 297 سے۔ مزاری صاحب کے متعلق آپ پوری طرح سے جانتے ہیں، مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مزاری صاحب صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے چچا سردار ریاض خان مزاری صاحب جو آج خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کی طرف سے بات کریں گے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ دوست محمد مزاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آفیشیلی میں PMLN میں اپنی جوائننگ کرواؤں، اور مجھے اور میری فیملی کو مکمل اعتماد ہے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پہ، اور بی بی مریم بی بی کی لیڈرشپ پہ۔ وہ کل جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ کل بڑے میاں صاحب نے ہماری عزت میں اضافہ کیا، میرے دادا سابق وزیر اعظم پاکستان میر بلکشیر مزاری صاحب کے فاتحہ خوانی پہ وہاں پہ حاضر ہوئے، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئیں، تو آج ہم یہیں پہ حاضر ہوئے ہیں جوائننگ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔
اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ٹکٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ایک جماعت ہے جس کی ووٹ بینک کا، جس سے آپ حلقے کی لوگ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ان کا ووٹ بینک کا وہ کتنا مضبوط وہ فراڈ ہے سارا، سر سوال وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے. اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں. اس فراڈ میں نہ آئیں آپ. اچھا سر سوال یہ بتائیے گا سن لیں جی. ایک سوال بس. ٹکٹ رکھے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے. دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے. کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں. یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے. ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں، وہ نوجوان جو ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا، ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بزرگ جو ہیں وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں. یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے. اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا. اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ بنا دیا. اس نے اوئے توئے کا کلچر لوگوں کو سکھایا. اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ماں باپ جو ہے وہ بوجھ ہیں، ان کی عزت نہیں کرنی. وہ خود بھی کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی کی عزت نہیں کی، اور خود بھی جو ہے وہ اس کا جو اپنا جو اس کے رویے رہے ہیں، میں اب کسی کی ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا. تو اس بدبخت نے یہی بیج جو ہے یہ بونے کی کوشش کی ہے، جس سے متاثر ہو کے آپ لوگ بھی اس قسم کے سوال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس سلسلے میں نظر ثانی کریں، ایجوکیشن کریں. تاثر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ حکومت بنانے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے جو یہ تاثر نہیں آ رہا، یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں. تو رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو اس وقت جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا جمہوریت یہاں پر کہاں پہ کھڑی ہوگی، اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جواں مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں. جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے. تو کیوں نہ ہم مل کے